استاذہ کے ایک دو بہت ساری باتیں کراچی کی یاد ہے، کیونکہ میں ہر وقت ان کے ساتھ رہتی تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ استاد کے رول ماڈل سے انسان سب سے زیادہ سیکھتا ہے نا. ہوا یہ کہ ہماری کلاس ختم ہوئی، جو پہلے سال ہم کراچی گئے تو بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن بھی تھی، لوگ نیگیٹو باتیں کرتے تھے. تو ایک خاتون آئی نا، اور انہوں نے بہت استاذہ کو برا بھلا کہنا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے نا، اور کہتی ہیں آپ یہ کیا کر رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. بہت مثلا اتنا ہارشلی وہ بولی کہ ہمیں ہو رہا تھا کہ ہم جا کے اس کو چپ کروا دیں. اچھا بولتی رہی، پھر استاذہ اتر گئی، وہ ایسے کھڑی ہوئی تھی، تو استاذہ اس کو کہتی آپ ذرا ہٹیں گی، میں نماز پڑھ لوں. اچھا استاذہ گئی، استاذہ نے نماز شروع کر دی، اور آپ یقین کریں اس عورت کا منہ کھلا ہوا تھا کہ یہ کیا ہوا نا، کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں. تو مجھے اتنا اچھا لگا تھا اس وقت، میں نے کہا کہ واقعی یہ صبر کی عملی شکل ہے نا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم صفائیاں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، لیکن خاموشی سے وہ مجھے بہت مزہ آیا کہ استاذہ نے کہا ہٹیں کی سے میں نماز پڑھ لوں. کیونکہ قرآن میں یہ سکھایا گیا نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اس طرح میں کلاس لے رہی تھی تو مجھے کسی نے کلاس کے بعد اٹھی، تو ایک ہماری بہن ہے کراچی میں ہی ہوتی ہے، آئی کہ تو ان کی آنکھوں میں آنسو، کہتے آپ کے بیٹے کو چوٹ لگی اور اسے ہاسپٹل لے کے گئے. تو میں کچھ بات کچھ کر رہی تھی یا کوئی میٹنگ کر رہی تھی کچھ، ان کا اچھا. تھوڑی دیر میں لمحے کے لیے رک کے میں نے دعا دل میں پڑھی، اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کر دیا. اور اپنے روٹین ٹائم پہ جب میں گھر کی، میں نے کہا اگر وہ ہاسپٹل جا چکا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں پیچھے جا کے، سوائے اس کے کہ وہ میں جاؤں اور مجھے دیکھ کے رونا شروع کر دے. کیونکہ بچے ویسے بالکل صبر حوصلے میں ہوتے ہیں، لیکن جب مائیں نظر آتی ہیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں اور وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں. لیکن جب انہیں پتا ہو کہ اس قسم کی ان کو کوئی پیمپرنگ ہونی کوئی نہیں، تو وہ پھر اپنے آپ کو سنبھالے رکھتے. میں بچپن سے جب بچے چھوٹے ہوتے تھے، جب بچہ گرتا تھا تو میں ادھر دیکھنے لگتی تھی، خود اٹھنا سیکھے. ہم کب تک ان کو اٹھاتے رہیں گے، مشکل ہو جاتی ہے نا. تو بہرحال جب میں گھر گئی تو وہ ہاسپٹل سے آ چکا تھا، تو بھاگتا بھاگتا آ کے میرے ساتھ چمٹ گیا. وہ نشان آج تک ہے، اس کا کٹ لگا تھا کافی سارا. لیکن یہ ہے کہ تو زندگی میں خود پرسکون رہنا سیکھیں. لوگ نہیں بدلیں گے، نہ ان کی عادتیں بدلیں گی، وہ آپ کو تنگ کر کے پریشان کر کے خوش ہوں گے. بہت سے لوگ یا خود فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو ساری فرسٹریشن آپ پہ نکالنا چاہتے ہیں. نکال لیں. اب یہ جس مذکورہ خاتون کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس لیے نہیں آئی تھی کہ وہ مجھ سے کوئی حل چاہتی تھی یا مجھ سے کوئی جواب چاہتی تھی، پتہ چل جاتا نا باتیں کرنے والا. وہ صرف اپنی فرسٹریشن نکالنا چاہتی تھی، انہوں نے نکال لی، میں نے سن لی، بات ختم ہو گئی. اب مجھے نماز پڑھنی تھی، نماز شروع کر دی. اسی طرح بہت سے لوگ، آپ کو اگر کوئی نعمت مل رہی ہے، خوشی مل رہی ہے، آپ پرسکون ہیں، تو وہ آپ کو سکون تباہ کرنا چاہتے ہیں. اور خاص طور پر شیطان لوگوں کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کو بے سکون کر دو، اس کو اتنی باتیں سناؤ، اس کے اوپر ایسی ایسی غلط تنقید کرو کہ وہ اتنا پریشان ہو کہ اپنا کام چھوڑ دے. جب انسان اللہ کے فضل سے یہ تہیا کر لے کہ جو مرضی کوئی کر لے، میرے ساتھ میرا اللہ ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، نہ کوئی میرا رازق ہے نہ میرا کوئی مالک ہے، میں یہ جو کچھ کریں یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا وعدہ، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تو جب کبھی بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں نا حالات، تو میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ، عبد المطلب نے اپنے اونٹ لیے تھے، چلے گئے تھے اور کہا تھا یہ تیرا گھر ہے، تو خود سنبھال اس کو. تو اللہ کا کام ہے نا، اللہ کا وعدہ بھی ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر ہمیں یہ سعادت ملتی ہے کہ ہم اللہ کی مدد کریں، اللہ ہماری کرے گا، ضرور کرے گا، کیوں نہیں کرے گا. وہ اپنے دشمنوں کی مدد کرتا ہے، ان کو کھانے کو دیتا ہے، دوستوں کو نہیں دے گا، کیسے نہیں دے گا. تو ہر قسم کے حالات میں، چاہے کوئی بیماری ہو، چاہے کچھ ہو، اس میں یہ گر سیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح پرسکون رہنا ہے. وہ آپ کے اندر کا ٹھہراؤ یا اپنے اندر کا اطمینان جو ہے وہ باقی رہے، باقی سب چلتا رہے گا. اور آپ اپنے رب سے اس حال میں ملیں کہ فرشتہ یہ پکار لے کر آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ اس کے لیے تیار رہے کہ مجھے نفس مطمئنہ کے طور پر دنیا سے رخصت ہونا ہے. اب جب میں پلٹ کر پچھلے دن میں اپنی صفائی کر رہی تھی، شیلفوں کی شفٹنگ ہوئی، ادھر کی بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی، تو میں اب تھوڑا تھوڑا کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہی ہوں. جب میں پچھلی چیزیں، کوئی خط ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، تو میں پڑھتی ہوں، میں سوچتی ہوں ان کی کیا ویلیو ہے، ان کی کیا حقیقت ہے.
اگر کوئی تعریف کا خط لکھ دیتا ہے کسی وقت تو اس وقت پڑھ کے بندہ اگر تھوڑی دیر خوش ہو جائے اور اس کے بعد وہ کاغذوں میں دب جائے، یا کسی وقت کوئی اگر تنقید کا لکھ دیتا ہے اور وہ بھی پڑھ کے کاغذوں میں دب جائے اور ڈسٹ پڑ جائے اس پر، 10 سال بعد آپ اس کو نکال کے دیکھیں کیا حقیقت ہے اس کی؟ کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کدھر گئے لکھنے والے؟ کہاں گئی باتیں؟ کچھ بھی نہیں. اصل فائدہ اس چیز کا جو آخرت میں فائدہ دے جائے. تو اس لیے پریشان ہونا چھوڑیے، اور جب یہ یقین آ جائے کہ تکلیف اللہ کی طرف سے ہے. قرآن پاک میں بھی آتا نا، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم. جو بھی مصیبت آئی ہے اللہ کے اذن سے آئی ہے، اس کے اذن کے بغیر آ ہی نہیں سکتی تھی. اچھا اللہ نے اجازت دے دی تجھے مجھ تک پہنچنے کی، تو وجہ ہے کوئی، ضرور کوئی اس کے پیچھے مقصد ہے. وہ سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ میرے دل پہ حکمت القاء کر دے کہ مجھے سمجھا دے کہ یہ ہوا کیوں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اللہ مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. قال اولم تؤمن، ابراہیم یقین نہیں؟ قال بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے. ولکن لیطمئن قلبی، سب ایمان ہے، یقین ہے، سب ٹھیک ہے، بس مجھے اس کی وجہ بتا دے، مجھے ریزن سمجھ آ جائے. لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل اطمینان میں آ جائے. تو یہ جو اطمینان ہے قلب ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. تو اس آیت سے مراد کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو انسان یقین کر لیتا ہے کہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، پھر اس پر اللہ سے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں راضی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا ایمان، ایسی ٹھنڈک دل کی نصیب کرتا ہے کہ اس کی لذت وہ ہر وقت اپنے دل میں محسوس کرتا ہے. اور آپ کو پتا ہے زبان کی لذت تو ہم خرید سکتے ہیں بازار سے، دل کی لذت نہیں خرید سکتے کہیں سے. یہ آتی ہے مشکلات پر صبر کر کے، اللہ سے پر امید رہ کر. اور پھر اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے. اور پھر واللہ یحب الصابرین، اللہ کو صبر کرنے والے پسند ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. جب آپ صبر کرتے ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے. اس سے بڑی کوئی چیز چاہیے کہ اللہ آپ سے محبت کر رہا ہو؟ بہت بڑی نعمت ہے. اور پھر آخرت میں کیا ملے گا؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یہ کیسے ہوتا ہے؟ نہ وہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا. بغیر حساب کیا ہوتا ہے؟ لکھ لیں 3 لفظ یاد رکھیے، نہ ناپا جائے گا، نہ تولا جائے گا، نہ گنا جائے گا.